السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک ایسی مجلس جہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی پوری جو ہے وہ کوشش اور عزم کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ پاروں کا سفر نہیں ہے بلکہ ایک فکر اور شعور کا سفر ہے، اور یہ جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ سیکھ کر ایک ترتیب دینے کا سفر ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ صرف ہمارے لیے مذہبی وابستگی ہی نہیں بلکہ ایک فکری رہنمائی، اخلاقی تعمیر اور روحانی بلیدگی کا بھی سرچشمہ اور ذریعہ ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے وہ ایک کلاس سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ تربیتی ورکشاپ ہے۔ یہاں صرف ہم معلومات جمع ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے باطن کی جو ہے وہ اصلاح بھی کرتے ہیں، اور ہر پارہ جو ہے وہ ہمیں یہ سوالات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو کتنا پہچانتے ہیں، اپنے نفس کو کتنا قابو میں رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کو جو ہے قرآن کے مطابق کتنا جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ تو آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 30 ہے، یعنی آخری پارہ ہے۔ تو اس پارے کے اندر سب سے پہلے جو ہے سورۃ النبأ ہے۔ تو مکہ معظمہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا شروع میں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے، اور تیسری یہ کہ اس دنیا کا ایک روز جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم جو ہے وہ برپا ہوگا جس میں تمام جو ہے ان کے پہلے اور بعد میں آنے والے سب کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے ان کا محاسبہ کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ تو جو لوگ مومن اور صالح ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، اور جو کافر و فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ تو پہلی بات، اگرچہ اہل مکہ کو جو ہے وہ سخت ناگوار لگتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں، اس کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، مگر اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یعنی اس کے رب اور خالق و رازق ہونے کو بھی مانتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ دوسری جن ہستیوں کو وہ معبود قرار دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ جھگڑا صرف اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اختیارات اور یعنی الوہیت میں بھی کوئی اور بھی شریک ہے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں جو ہمارے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ بھی معاملات کرتے ہیں، ان کی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں جو ہے ان کو شریک ٹھہراتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی حیثیت میں صادق اور امین ہیں، یعنی سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں، لیکن جب یہ معاملہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول، اللہ نے مجھے آپ کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، تو یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں ہماری طرح ایک انسان ہے، تو آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اس طرح پہلی 2 باتیں اہل مکہ کے لیے جو ہے وہ دراصل اتنی زیادہ الجھن کی یعنی باعث نہ تھی جتنی تیسری بات ان کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ان کو لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، پھر اس کا حساب و کتاب لینا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی پر سب سے بڑھ کر یعنی حیرانی اور تعجب کا اظہار کرتے تھے، اور اسے جو ہے وہ بالکل کہتے تھے بعید عقل ہے، یہ عقل سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے۔ تو اس چیز سے بھی یعنی وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے اور دنیا کے اندر رہ کے اپنی منمانی کی زندگی کو بسر کرنا چاہتے تھے۔
تو آخری پارے کی جو پہلی صورت ہے اس کا نام سورۃ النبا رکھا ہے۔ تو نبا سے مراد ہوتا ہے قیامت اور آخرت کی خبر، یعنی خبر کے حوالے سے اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ تو اس میں جو ہے وہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو ہے وہ خبر دی گئی ہے۔ تو یہ صرف اس صورت کا نام ہی نہیں ہے، اس کا عنوان اور موضوع بھی یہی ہے کہ اس میں جو ہے قیامت اور آخرت کی جو ہے وہ خبر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا سٹارٹ جہاں سے ہو رہا ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوالات کر رہے ہیں، اس قیامت کے بارے میں، اور جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا قائم ہی نہیں ہوگی، وہ آئے گی نہیں، ہرگز نہیں، یعنی قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، یعنی قریب وہ جان لیں گے، جب وہ قائم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، پھر ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اور ان آیات میں ان کی جو ہے وہ یہ جو چیب گوئیاں کرتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، تو جو قیامت کی خبر سن کر مکہ کے ہر کوچہ، ہر بازار اور اہل مکہ کی ہر محفل میں ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد انکار کرنے والوں سے پوچھا گیا کہ تم زمین کے نظام بلکہ خود اپنے جسم اور اس کے سسٹم پر ہی غور کرتے نہیں، اگر اس پر ہی غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ اس کا خالق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ان چیزوں کو جو ہے ایسے ہی جو ہے وہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک دن آنا، پھر جب آپ نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ کا جب یعنی عذاب آئے گا قیامت کی شکل میں، پھر آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا ہم نے یہ چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور یہ یوں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ایسے ختم کر دے گا کہ آپ کے سامنے آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا تمہارے لیے، کیا ہم نے پہاڑوں کو جو ہے وہ میخیں نہیں بنایا تمہارے لیے، یعنی مرد و زن جوڑوں میں تخلیق نہیں کیا تمہیں، یعنی مرد اور عورت کو جوڑا جوڑا نہیں بنایا ہم نے، اور ہم نے تمہاری نیند کو جو ہے کیا باعث آرام نہیں بنایا، اور ہم نے رات کو جو ہے وہ لباس اور یعنی سکون اور راحت کی راحت نہیں بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، تمہارے اوپر جو ہے وہ 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور ہم نے ایک بہت روشن اور گرم چراغ بنایا ہے، یعنی سورج بنایا ہے، اور ہم نے جو ہے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں اور گھنے باغات اگائیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں تمہیں یہی بتا رہی ہیں کہ جس خالق نے ان کو پیدا کی ہے اس کی قدرت قیامت برپا کرنے پر بھی ہے، یعنی جو ہے وہ قدرت رکھتی ہے، وہ جو یہ ساری چیزیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ قیامت جو ہے وہ لا نہیں سکتا؟ اور یہ عظیم الشان کارنامہ یہ بے مقصد نہیں ہے، آخر اس سے زیادہ لغو اور بے معنی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دلائل دینے کے بعد پورے زور کے ساتھ فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتعتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، تو جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے، یعنی پہاڑ ایسے اڑیں گے ہوا کے اندر جیسے روئی جو ہے وہ اڑتی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ النازعات میں اس کا موضوع بھی جو ہے وہ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے، اس کے اندر بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ سورت کے شروع میں کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم اٹھا کر لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جن فرشتوں کے ہاتھوں انسان کی جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ دوبارہ جان ڈالی جائے گی۔ تو یہ کیا ایسا ہو نہیں سکتا؟ تو آج جو فرشتے نظام میں کائنات چلا رہے ہیں وہی فرشتے اسی مالک کے حکم سے کائنات کا یہ نظام جو ہے وہ درہم برہم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے حکم سے جو ہے وہ دوبارہ اس نظام کو قائم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی جو ہے وہ سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، اور پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلا دینے والا، یعنی زلزلہ جس دن ہلا ڈالے گا، اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے پیچھے آنے والا آئے گا، تو کئی دل جو ہے اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم میں جانے والے کون ہیں اور جنت میں جانے والے کون ہیں ان کے حوالے سے بات کیا کہ کون جو ہے
آخرت کے حساب کے بعد جہنم جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور کون جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، جو اس نے یعنی اعمال کیے، اور جہنم جو ہے اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا ہے اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جو وہ ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے جو ہے اپنے نفس کو جو ہے خواہشات سے روک لیا، تو یہ بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو یعنی جس نے رب کے احکام میں سرکشی اختیار کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس نے آخرت میں حساب کے تصور سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر اپنے آپ کو بری خواہشات سے کنٹرول میں رکھا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ العبس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی، کہ اس نے جو ہے وہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ شاید وہ پکیزگی حاصل کر لے یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے۔ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے غالباً، تو آنکھوں سے وہ نبینے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پاس جو ہے ایک مرتبہ آتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسائل پوچھنے لگے، تو اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ نبینہ صحابی آتے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی ناگواری محسوس کی، اور آپ نے جو ہے وہ ان سے تھوڑی سی بے رخی برتی، تو ان کی طرف سے جو ہے منہ پھیر کر ان کی طرف جو ہے جو جن سے باتیں کر رہے تھے تو ان سے باتیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کیا، اور اس کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے یعنی ان کو جو ہے اہمیت نہیں دی، اور اہمیت جو ہے ان لوگوں کو دی ہے جو یعنی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں اہمیت صرف ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں اور اس پر چلنے والے یعنی کوشش کرنے والے ہیں، اور ان سے کبھی بھی جو ہے آپ رخ نہ موڑیں، آپ کبھی بھی جو ہے ان سے یعنی اعراض نہ کریں۔ جو لوگ دین سے بے پرواہی برتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ہوں، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ ایماندار ہیں اللہ کی نظروں میں جو ہے ان کی قدر ہے، ان کی اہمیت ہے۔ باقی جو دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑے سے بڑا جو ہے جتنا مرضی مالدار ہے، جتنے مرضی بڑے عہدے پر جو ہے وہ فائز ہے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر سورۃ التکویر میں جو ہے وہ دو موضوعات بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت برپا ہونے کے مناظر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ دو حصوں میں یعنی قائم ہوگی۔ پہلے مرحلے میں جو ہے موجودہ کائنات جو تھی وہ تباہ کر دی جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں تمام جن اور انس کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے محشر کا میدان لگائیں گے۔ تو پہلے مرحلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، جب سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے، اور جب جو ہے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو ہیں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر جو ہے وہ برکائے جائیں گے، یعنی سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور جو دنیا کے اندر جس کو انسان بڑی محبت کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ مال و دولت ہو، انسان ان سب کو جو ہے وہ بھول جائے گا۔ پھر اگلی سورۃ انفطار میں جو ہے اسی منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر جو ہیں وہ پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں جو ہیں وہ شق کر دی جائیں گی، تو ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ پھر قیامت کے دوسرے مرحلے میں یعنی میدان حشر کے متعلق فرمایا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب جسم جو ہے جسم کو روح کے ساتھ ملایا جائے گا، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو جو ہے وہ یعنی دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے جو ہے وہ قتل کی گئی ہے، جب اعمال نامے جو ہیں پھیلائے جائیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے، جب آسمان کی کھال جو ہے اتاری جائے گی، جب جہنم جو ہے بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو ہر نفس کو پتہ چل جائے گا جو وہ کیا کیا کرتا رہے دنیا کے اندر رہ کے۔ یعنی آخرت کے حوالے سے جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں نہ تو کوئی دیوانے ہیں، نہ یعنی آپ کے پاس کوئی یعنی شیطان آتا ہے جو آپ کو جو ہے وہ یہ سکھا کے جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہی یعنی وہی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں وہ آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے جو ہے بہکا دی ہے، کس چیز نے جو ہے وہ یعنی بہکا دیا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے انسان تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دی ہے، وہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر تجھے جو ہے وہ درست کیا ہے، پھر تجھے برابر کیا ہے، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نگہبان مقرر کیے ہیں جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتی ہو، وہ تمہارے اعمال بھی لکھتے ہیں کرامن کاتبین کی شکل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے حوالے سے بتایا، تو قریش جو ہیں وہ تاجر پیشہ لوگ تھے، یعنی تجارت زیادہ کرتے تھے، تو ان میں وہ ساری بیماریاں موجود تھیں جو عام طور پر تاجروں کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی ماپ اور تول میں کمی بیشی کرنا۔ وہ اسے ناپسند کرتے تھے کہ اس کے باوجود جس شخص کو جہاں موقع ملتا تھا وہ باز نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ پر تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ کسی نے کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ بیماری تمہارے اندر کیوں موجود ہے؟ صرف اس لیے کہ تم آخرت کے حساب کو تسلیم نہیں کرتے، کہ جب تک بندے میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ ایک روز جو ہے میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر جو ہے وہ ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے، تو اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ کامل دیانتداری کا جو ہے مظاہرہ کرے۔ جب جس کو جو ہے وہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی جو ہے وہ معاملات کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ جس بندے کو فکر ہوگی کہ میں نے حساب دینا ہے تو پھر وہ کیسے یہ معاملات کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں ماپ کر تو پھر تو پورا لیتے ہیں، جب انہیں ماپ کر دیتے ہیں تو جو ہے وہ کمی کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کی طرف سے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ جو ہے یقیناً جو ہے وہ دائمی سخت قید کے دفتر میں ہوگا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا ہے کہ دائمی جو ہے وہ سخت قید کا جو ہے وہ دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، واضح لکھی ہوئی ہے، ایک دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل پر جو ہے وہ زنگ چڑھ جاتا ہے، تو انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے نامہ اعمال میں لکھے جانے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے، یعنی اچھے عمل کرے گا تو اس کا جو ہے وہ اچھا اثر جو ہے وہ دل میں پڑتا ہے، اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر بھی جو ہے وہ دل میں پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حالات اور اعمال کے زیر اثر جو ہے انسان کی ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ان کے دلوں پر جو وہ کماتی ہیں، جو وہ عمل کرتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، کہ جب آدمی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگاتی ہیں، پھر گناہ کرتا ہے پھر جو ہے ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے انسان کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
یہی وہ یعنی وہ سیاہی جو ہے وہ زنگ بن جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ بن کر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اس زنگ کو اتارنے کا نسخہ اور یعنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پکی اور سچی توبہ کرے۔ اگر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو دوبارہ جو ہے وہ پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ ادروائز جو ہے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نیکی اچھی نہیں لگتی، گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج کے اندر جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کھائیوں میں جو ہے وہ جلا دیے گئے، یعنی کنوؤں میں ایک بادشاہ تھا ظالم، اس نے جو ہے وہ اپنے جو قوم تھی ان کو جو ہے وہ ایمان لانے کی سبب جو ہے ان کو زمینیں کھدوا کے اس میں جو ہے آگ جلوا کے اس کے اندر جو ہے وہ جلا دیا۔ تو اس حوالے سے ہے، تو قریش مکہ مسلمانوں کو ہر قسم کی تکالیف دیتے تھے، اور ان کا جو ہے جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کو ظلم کرنے والے ایک بادشاہ کے یعنی انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ تو جب وہ جادوگر برا ہو گیا نا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں برا ہو گیا ہوں، تو آپ میرے ساتھ کوئی ایک ایسے لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا کا جو جادو سیکھنے کے لیے یعنی جادوگر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یعنی قصہ مختصر آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر یعنی اس نے رکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کس وقت جو ہے میری جان نکل جائے گی، تو ہو سکتا ہے آپ اپنی سلطنت میں تجھے کوئی فائدہ دے، تو تجھے میرے پاس کوئی لڑکا بھیجا کر، میں اسے وہ جادو جو ہے وہ سکھا دوں۔ تو لہٰذا وہ جو ہے وہ ایک لڑکا جو تھا وہ اس نے بھیج دیا، اس کا جو ہے ارینجمنٹ کی اس کی، تو وہ جادو سیکھنے کے لیے بھیجتا تھا اس کے پاس۔ تو وہ جادوگر جو ہے اس کو جادو سکھاتا تھا۔ تو اب بچہ جب جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں جو ہے وہ ایک راہب تھا، اس کا بھی یعنی وہ اس راستے میں وہ رہتا تھا۔ تو وہ بچہ جو ہے اسی کے پاس بھی بیٹھتا، اس کی باتیں بھی سنتا، اور جب جادوگر کے پاس جاتا تو اس کی بھی باتیں سنتا۔ تو لہٰذا وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں وہ جا رہا ہے، تو راستے میں ایک بہت بڑا سانپ اژدہا جو ہے وہ یعنی راستے میں ہے، تو لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں، وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتا۔ تو اب اس نے دل میں سوچا تو کہ میں وہ جادوگر کو بھی یعنی آزماتا ہوں، اور وہ جو راہب راستے میں جس سے کے پاس میں جاتا ہوں اس سے بھی آزماتا ہوں کہ کون جو ہے وہ سچا ہے ان دونوں میں، دونوں کا طریقہ آزماتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے وہ جو راہب کے پاس جاتا تھا، اس کا جو ہے وہ طریقہ آزمانے کے لیے اس نے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اس سانپ کو ایک کنکر وغیرہ جو ہے وہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں جو ہے وہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ یہ جو راہب ہے، تو اس کے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، یعنی اس کے سے جو میں نے سیکھا ہے اس نے مجھے جو ہے فائدہ دی ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جو جب بھی وہ جاتا تھا بادشاہ کے دربار میں، اور بھی یا کوئی اندھا وغیرہ ہو جاتا، ان کو بھی وہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کچھ کرتا تو وہ یعنی صحیح سلامت ہو جاتے۔ تو لہٰذا وقت گزرتا گیا، تو ایک بادشاہ کا بڑا قریبی ساتھی تھا، یعنی اس کا وزیر کہہ لیں، تو اس وزیر کو جو ہے اس کی بھی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں لڑکے کے پاس جاؤ، وہ یعنی ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بندہ جو ہے وہ جو وزیر تھا اس لڑکے کے پاس جاتا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تو شفا نہیں دیتا، شفا تو وہ دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آتا ہے، جب اس نے جو اس کی بنائی جو واپس لوٹ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ شفا دی، اس کی بنائی جو ہے واپس آتی ہے، تو وہ جب دوبارہ بادشاہ کے پاس آتا ہے تو بادشاہ اسے جو ہے وہ پوچھتا ہے بھائی تیری بنائی کیسے آ گئی ہے؟ اس نے کہا بھائی میری جو بنائی ہے وہ میرے رب نے جو ہے میرے واپس لوٹائی ہے، مجھے میرے رب نے شفا دی ہے۔ وہ کہنے لگا میرے علاوہ بھی کہ تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ جو تیرے پاس لڑکا ہے اس نے جو ہے وہ اس نے مجھے یعنی دم وغیرہ کیا کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ شفا دے دی ہے۔ تو بادشاہ جو ہے وہ اس لڑکے کو بلاتا ہے اور اس سے آگے پوچھتا ہے کہ تیرا جو ہے جادو ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو یعنی جو اندھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ صحیح کرنے لگ گیا ہے، اور جن کو کوڑ کی بیماری ہے ان کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے، اور کیا تو ایسا کرتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ یہ شفا دینا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو بادشاہ نے اسے پکڑ کر جو ہے وہ یعنی
اذیت دینی شروع کر دی۔ تو بادشاہ کو بتا دیا گیا کہ وہ جو راہب تھا اس سے میں نے یہ سارا کچھ سیکھا ہے۔ تو اس لڑکے کی بات پر جو ہے وہ بادشاہ اس راہب کو بلاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ مذہب چھوڑ دے، ورنہ میں تجھے جو ہے وہ یعنی آرا منگوا کر اس کے ساتھ تیرے جسم کو جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا، تیرا جسم جو ہے وہ کاٹ دوں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے مذہب سے انکار نہیں کیا، بادشاہ نے اسے جو ہے وہ یعنی آڑے سے چیر دیا۔ اب جو اس کا وزیر تھا اس کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ اب یہ جو لڑکا ہے اس کو وہ کہتا ہے بھائی تو بھی اپنے مذہب سے جو ہے وہ پھر جا، ورنہ میں نے تجھے جو ہے تجھے بھی ایسے اذیتوں میں تجھے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کروں گا۔ لہٰذا وہ لڑکا کہتا ہے بھائی میں نے تو نہیں اپنا مذہب کو چھوڑنا۔ تو بادشاہ اسے کہتا ہے اسے لے جاؤ، اپنے حواریوں کو کہتا ہے اسے جا کے اونچی پہاڑی سے جو ہے وہ نیچے گرا دو، اور تاکہ اس کا جو ہے وہ کام ہی ختم ہو جائے۔ جب وہ اس کے وزیر حواری وغیرہ جاتے ہیں اس کو یعنی وہ پہاڑ سے نیچے گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بچہ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ایسا زلزلہ جو ہے برپا کرتا ہے پہاڑ کے اندر، اس کے جو جتنے بھی وہ حواری تھے بادشاہ کے وہ سارے جو ہیں وہ گر کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لڑکا جو ہے وہ واپس صحیح سلامت جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے بھائی تمہارے ساتھ جو میرے حواری وزیر وغیرہ گئے تھے وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور مجھے بچا لی ہے۔ اب بادشاہ دوبارہ اپنے حواریوں کو کہتا ہے بھائی اس کو سمندر میں لے جاؤ ایک کشتی پر بٹھا کے، اور اس کو جو ہے سمندر کے درمیان میں پھینک دینا، اگر یہ اپنا مذہب سے پھرے یا پھر جاتا ہے تو پھر اسے جو ہے واپس لے آنا۔ لہٰذا وہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے کشتی جو ہے وہ الٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس بچے کو جو ہے محفوظ فرما لیتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو اب دوبارہ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، سارا کا معاملہ بتایا۔ تو بادشاہ کو یہ بچہ اب کہتا ہے بھائی تو مجھے صرف ایک شرط پہ قتل کر سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے، اس کے علاوہ تو جو کچھ مرضی کر لے تو مجھے مار نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیا شرط ہے تیری؟ کہنے لگا تو ایسا کر، لوگوں کو جمع فرما، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اطلاع دے، سارے لوگ جب جمع ہو جائیں تو مجھے بھی اس میدان میں جو ہے وہ کھڑا کر درمیان میں، اور میری یعنی آپ ایک تیر لو، تیر کے اوپر جو ہے وہ یہ کہہ کے بسم اللہ پڑھ کے اور یہ کہہ کے کہ اے اللہ جو اس لڑکے کا تو رب ہے، اس کا نام لے کے مجھے جو ہے وہ تیر مارے گا تو پھر میں یعنی میں تو مجھے قتل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اس نے ایسے ہی کیا، سب لوگوں کو جمع کر یعنی کر لیتا ہے، تو سولی کے تختے پر جو ہے اس بچے کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو ایک تیر لیتا ہے، کہتا ہے بھائی جو اس لڑکے کا رب ہے میں اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو ہے وہ تیر چلاتا ہے، تو وہ جا کے صرف سیدھا اس کی کان پٹی پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یعنی وہ بچہ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اب لوگوں کے سامنے اس لڑکے کا جو ہے وہ ایمان کھل جاتا ہے، بھائی واقعی اس لڑکے کا جو رب ہے ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، کہ باقی اس نے بادشاہ نے جتنے مرضی جو ہے وہ حربے استعمال کی ہیں تو یہ بادشاہ اس کو مار نہیں سکا، اس کے رب کا نام لیا اس پر ایمان لے آ گیا تو یہ اس نے جو ہے وہ یعنی اس کو جو ہے مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بادشاہ کو جب اس سب کی خبر ہوتی ہے، بادشاہ کیا اب کیا کر سکتا تھا؟ کہ پہلے تو ایک لڑکا تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تھا، تو اب پوری قوم جو ہے اس کو دیکھ کر ایمان لے آئی ہے، اور سب نے جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو بندہ اپنے مذہب سے نہیں پھرتا یعنی اسلام کو ایمان کو نہیں چھوڑتا، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میں عذاب میں مبتلا کروں گا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، راستوں کے ساتھ جو ہے وہ کھائیاں یعنی کھدوانا شروع کر دیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ جلائی، خندق کھدوا کے اس کے اندر آگ جلواتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ پوری قوم کو اپنی کو اس کو جو ہے وہ اس کے اندر جلا دیتا ہے، آگ کے اندر جو ہے وہ پھینکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، تو عورت کو بھی جو ہے وہ خندق میں یعنی گرانے لگا، اس آگ کے اندر جو ہے وہ گرانے لگا، تو عورت جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے۔ جب گھبرائی نا تو اس عورت کا جو وہ بچہ تھا دودھ پیتا ہوا، اس نے اپنی زبان حال سے بول کے کہا کہ امی جان آپ صبر کریں، یہ حق ہے اور حق کو جو ہے وہ کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنے پیش ہونا ہے، آپ میری فکر نہ کریں۔ تو اس عورت کو بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، لہٰذا اس وقت بھی ایک بچہ جو ہے وہ بولا تھا۔ ایسے اور بھی کئی بچوں کے حوالے سے آتا ہے، ویسے مشہور 2 3 ہی ہیں، لیکن یہ بھی بچہ جو ہے وہ اس وقت ماں کی گود میں بول رہا تھا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، میں نے مختصر سی بیان کی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ سارا معاملہ، وہ بادشاہ نے ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کیسے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا، انہیں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ بس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مال کی کائنات یعنی تمہاری گھاٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر اس سے جو ہے وہ یعنی غفلت نہیں برتی، جو شخص جو چاہے وہ کرتا رہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنی کائنات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جو بھی اس کے سامنے سرکشی کرتا ہے، اس کے نظام میں یعنی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ تو کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے تھے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں ہوا کیا گیا تھا۔ اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا ہے، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ اس میں رہتے تھے۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا، اور وہ لوگ جو شہروں میں ہاتھ سے بھر گئے، انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کو جو ہے وہ برسایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے بھی زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو ہم نے جو ہے وہ نشان عبرت بنا دی ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم زمین پر آزاد ہیں، جو چاہے کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس دنیا میں من مانی کرنے کی سزا نہیں ملتی تو اس کی وجہ مال کے کائنات کی طرف سے جو ہے وہ مہلت ہے، ڈیل دی گئی ہے، تو آپ یہ سمجھ لو کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اسی پارے کے اندر جو ہے کامیاب شخص کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں گناہ اور نیکی کا تصور رکھ دی ہے۔ اب انسان کا کام ہے یہ کہ نفس کو آئینہ یعنی نفس کو آئینے کی طرح شفاف رکھتا ہے، تو یا وہ خود انسان جو ہے اسے گناہ گار یعنی گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر اسے جو ہے گناہ سے آلود کر لیتا ہے تو وہ انسان کی یعنی رہنمائی نہیں کر سکتا، یعنی یہ نفس جو ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ نفس ہمارا جو ہے وہ تو انسان کو برائی کی طرف جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ اب اس نے جو ہے کیا کرنا ہے، اب اس کے نفس لوامہ جو ہے اسے ملامت کرتا ہے، بھائی گناہ کرے گا تو نافرمانی کرے گا، اس کا تجھے جو ہے وہ سزا ملے گی، تو اگر تو نیکی کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ یعنی سورۃ الشمس کے اندر 11 قسمیں کھا کر فرمایا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا ہے، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گیا ہے جس نے اسے پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ جو ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اب جس نے جو ہے وہ اس کی نفس کی پاک نہیں کیا تو وہ جو ہے وہ یعنی نامراد ہے، وہ ناکام ہے، اس جو ہے اس نے اس نفس کو جو ہے مٹی میں دبا دیا۔ تو لہذا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے آگے والی صورتوں میں مختصر بیان کر رہا ہوں، اس سے آگے والی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ کامیاب کون لوگ ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا سورۃ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر، سورۃ اللیل کے اندر کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ جو ہے وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا ہے نار و مادہ، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے۔ یعنی ہمیشہ اچھائی کو تسلیم کرنا چاہیے کوئی بھی بتائے، یعنی جو بھی بات آپ کو اچھی بتاتا ہے اس کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ تو ہم نے اچھائی کو قبول کرنے اور رد کرنے کے اصول بنا رکھے ہیں۔
ہمارا کوئی رہنما بات کرے تو لازماً اچھی ہوگی، تو اسے ہم ضرور مانیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بھئی ہمارا کوئی بڑا بات کرتا ہے تو وہ لازماً اچھی ہوگی، ہم اسے ضرور مانیں گے۔ تو غلط جو ہے چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو، تو جو بات ہمارا مخالف بیان کرے گا وہ لازماً غلط ہے، اور ہم نے جو ہے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، ہم نے ہر اچھی بات کو ماننا ہے، ہر بری بات سے انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن بھی آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، آپ اسے بھی ایکسیپٹ کریں۔ اگر آپ کا کوئی اپنے آپ کو غلط بات بتا رہا ہے تو آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے اس کو پرکھنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، پھر اسے جو ہے وہ آپ نے اپنے لائف میں لے کے آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شیطان کے متعلق کیا فرمایا تھا، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ صدقے کا جو مال و دولت آیا تھا بیت المال کی نگرانی کرتی تھی۔ تو ایک دن جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اس صدقے کے مال میں سے جو ہے وہ یعنی چوری کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجھے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کروں گا اور تجھے جو ہے وہ اس کی سزا ملے گی۔ لہٰذا وہ منتیں وغیرہ کرتا ہے اور اپنی جو ہے وہ مجبوری بتاتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ وہ، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے سارا معاملہ بتاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھئی آج پھر وہ آئے گا، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے، یعنی 3 دن تک وہ ایسے کرتا رہا۔ جب تیسرے دن جو ہے اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا بھئی میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آ سکوں گا، تو آج مجھے جو ہے چھوڑ دے، اس کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسے اس بات پہ چھوڑ دیا، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ کہتا ہے بھئی آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے محافظ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما دیتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بتایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ جھوٹا، لیکن آپ کو بات جو ہے وہ سچی بتا گیا ہے، وہ جھوٹا ہے لیکن بات آپ کو سچی بتا گیا ہے۔ گویا کہ شیطان نے بھی آپ کو بات سچی بتائی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا لیکن بات آپ کو سچی بتا گیا۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو بات اچھی بتاتا ہے، آپ اس کو پک کریں، اس کو لیں، اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کا کوئی اپنا ہے، آپ کو غلط گائیڈ کرتا ہے، آپ اس کی نہ بات مانیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ تقابل کیا ہے۔ گھوڑا ایک جو ہے وہ پالتو جانور ہے، تو انسان اسے صرف کھلاتا پلاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ گھوڑا اس کے عوض میں اس کی دن رات جو ہے وہ خدمت کرتا ہے، اس کے دشمنوں سے جو ہے وہ لڑتا ہے، زخمی ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تو اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تیری دشمنی ہے تو مجھے کیوں اذیت پہنچائی جا رہی ہے؟ جبکہ صرف اس کے برعکس جو ہے وہ انسان ہے، جو عقل اور دانش کا جو ہے وہ مجسمہ ہے، اپنے رب کی بے شمار نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی اس کی ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید۔ قسم ہے ان گوروں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، یعنی ان کے جب قدم زمین کے اوپر لگتے ہیں تو ان کے لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ چنگاریاں نکلتی ہیں، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے بڑی جماعت کے درمیان جا گھستے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً جو ہے خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے۔ اس سے آگے والی سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اصول بتائے ہیں۔ تو سورۃ العصر قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت ہے، مگر اپنے معنی اور وسعت کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت بڑی صورتوں پر حاوی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ صورت ہی نازل ہو جاتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اگر نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہ ایک چھوٹی صورت ہی نازل ہو جاتی تو یہ بندے کی، انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ 4 کام کرنے والے جو ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں،
ان کے علاوہ جتنے بھی کائنات کے اندر لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اس طرح جو ہے مال کی بنیاد پر تکبر کرنے اور لوگوں کو جو ہے حقیر سمجھنے والوں سے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فی آمد ممددہ، کہ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور جو ہے ہوتامہ میں پھینکا جائے گا۔ جسے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہوتامہ کیا ہے؟ اللہ کی برکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر جو ہے وہ جھانکتی ہے۔ یقیناً وہ دن ہر طرف سے جو ہے وہ بند کی ہوں گی، لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی، مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، ضرور جو ہے اس کو آگ کے اندر داغ کے جو ہے اس کے جسموں کے ساتھ داغا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورۃ الفیل کے اندر ہاتھی والوں کا جو ہے وہ معاملہ فرمایا کہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے وہ یمن سے جو ہے ابرہ نامی بندہ شخص جو ہے وہ آتا ہے، کیونکہ اس کا یہ ذہن میں اور یہ دل میں یہ بات تھی کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے، لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور معیشت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، کیونکہ جب لوگ وہاں پہ آئیں گے، لوگ آپس میں جو ہیں وہ ملیں گے، ضرورتیں پوری کرنے کے ساز و سامان خرید و فروخت بھی کریں گے، تو لہٰذا وہ میرے ملک میں آئیں۔ اس طرح کا اس نے جو ہے وہ ایک گھر بنایا، تعمیر کیا تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف بھی ہو، لہٰذا وہ اس کا اتنی ترقی نہیں کرتا، یا لوگ اس کا رجحان جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف ہی رہتا ہے۔ تو برکیف اس نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں کا وہ گھر جو ہے وہ اس کو پسمار کیا جائے، اس کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹایا جائے، اور جو ہے لوگوں کا رجحان جو ہے اس طرف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی چال کو جو ہے وہ غلط کر دیا، اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پرندوں کی شکل میں جھنڈ بھیجی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے جو ہے وہ ان پر ابابیل پرندے تھے، ان کو جو ہے وہ کنکریاں دے کے بھیجا، جو وہ ان کے اوپر کنکریاں گراتے تھے، اور ان کو جو ہے ان کنکریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کنکریاں گراتے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پتھر بن کے ان ہاتھیوں کے اوپر، ان کی جو وہ فوج تھی سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسے کر دیا جس طرح کھایا ہوا بوسہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں، رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے بھی بڑی ہلاکت ہے، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، اور جو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور عام برتنے کی چیزوں سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے فرمایا ہلاکت ہے، جو بندہ یتیموں کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، اور اسی طرح جو ہے وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلی ہیں، شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیانی انگلی، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو لہٰذا وہ ایسے ہی ہوگا جو اس کی کفایت کرتا ہے جیسے یہ دو انگلی ہیں میرے۔ اس طرح جو ہے جو بندہ جو ہے وہ نماز میں اپنی سستی برتتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، خشوع خضوع نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بعد استغفار کے حوالے سے، استغفار صرف گناہ کے بعد ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس طرح نہیں کر پاتے جس قدر اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے، جس طرح نیکی کرنے کا حق ہے یا نماز پڑھنے کا حق ہے، اچھا کام کرنے کا حق ہے، ہم اس طرح کر نہیں پاتے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ کی محنت کے بعد اسلام غالب آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے گا وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہی ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ صورت کے حوالے سے ایک یہ بھی ہے
کہ یہ صورت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ ابھی یعنی اتنی ان کی عمر نہیں تھی، ایج نہیں تھی، تو چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں ان کو جو ہے وہ مشیر خاص کا جو ہے وہ عہدے سے نوازا جاتا ہے۔ تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، شیوخ جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی شیوخ بدر بھی موجود ہیں، ان کے موجود ہوتے ہوئے اس بچے کو اتنے بڑے عہدے سے نواز دیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا مسجد نبوی میں، اور ان کے سامنے یہ صورت نصر جو ہے وہ پیش کی، فرمایا کہ بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد اس صورت کا کیا ہے۔ کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، لاسٹ پہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ صورت کے اندر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ بات چیت ہوئی، یا اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا مین مقصد کیا ہے صورت کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس صورت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا پیغام لے کے آئی ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ واعظ و نصیحت کا جو ہے حق ادا کر دیا ہے، اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس سے استغفار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو سب صحابہ نے اپنے الفاظ واپس لیے کہ ہاں واقعی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس علم میں جو ہے ہم سے بہت آگے ہیں، لہٰذا ایسے کریں، مدینہ کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کریں، ایک ایسی یونیورسٹی قائم کریں جہاں پہ عبداللہ بن عباس جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی یعنی تفسیر کا علم پڑھائیں گے، ہم ان سے جو ہے وہ خود سیکھا کریں گے۔ اگرچہ یہ چھوٹا بچہ ہے، ہم اگرچہ بڑے ہیں، لیکن یہ چھوٹا بچہ ہمیں جو ہے قرآن کے احکام و مسائل بتایا کرے گا، ہم جو ہیں وہ ان کے احکام اور مسائل جو ہے ان سے جو ہے وہ مستفید ہوا کریں گے۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق ابھی چھوٹے بچے تھے، تو نبی ان کی خالہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھیں، تو اپنی خالہ سے کہتے ہیں کہ اے خالہ جان، جب خالو جو ہے وہ گھر میں آئے نا تو مجھے بتانا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی تہجد کی نماز دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ تہجد کی نماز جو ہے وہ کیسے پڑھتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز کا ان کو بڑا شوق تھا، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا لیتی ہیں، تو رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نوافل ادا کیے، پھر تھوڑی دیر ریسٹ کرتی ہیں، لیٹ جاتی ہیں۔ تو اس بچے نے جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے وہ جو پانی والا برتن تھا اس کے اندر دوبارہ پانی ڈال کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں، حضرت میمونہ سے پوچھتے ہیں یہ پانی والا برتن کس نے پانی میں یعنی اس میں بھر کے رکھا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ چھوٹے بچے نے بھر کے رکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ التاویل اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو جو ہے کتاب کا بھی علم عطا فرما اور دین کے اندر فقاہت، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا، یعنی اتنا بڑا مفسر بنایا کہ صحابہ جو بڑے بڑے کبار شیوخ تھے وہ ان سے جو ہے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ اس لیے بچوں کو دعائیں دینا چاہیے، اگر وہ کوئی برا کام بھی کر دیتے ہیں تب بھی ان کو جو ہے دعائیں دینی چاہیے، ان کے لیے ایسی بد دعا نہیں کرنی چاہیے جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے۔ بعض اوقات جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو دعائیں جو ہیں وہ اثر کر جاتی ہیں۔ اس حوالے سے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن جو سدیس رحمہ اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں، شیخ عبد الرحمن سدیس یعنی حرم مکہ، امام مکہ ہیں جو، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، سالن میں جو ہے وہ ضد کی وجہ سے کوئی چیز کا مطالبہ کر رہے تھے والدہ سے، تو ضد کی وجہ سے جو ہے وہ مٹی لی اور وہ جو ہے ہنڈیا میں ڈال دی، تو ماں نے جو ہے وہ ان کو بد دعا کے طور پر کیا کہا، یعنی بد دعا دی کہ جا اللہ تجھے جو ہے وہ کعبے کا امام بنائے۔ تو شیخ عبد الرحمن سدیس جو ہے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے خود جو ہے وہ رو پڑتی ہیں اور کہنے لگے کہ اس بچے کے نے جو ہے وہ کھانے میں یعنی وہ مٹی ڈال دی، تو اس کی ماں نے کہا جا بچے تجھے اللہ حرم کا امام بنائے۔ لوگوں، ماں کی اس دعا کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے جو ہے وہ حرم کعبہ کا جو ہے وہ امام بنا دیا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو ہے ہر وقت زبان سے اچھے کلمات بھی کہنے چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ اخلاص کے اندر یعنی اپنا تعارف کروایا ہے، تو اخلاص کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں توحید بیان کی گئی ہے۔ اس طرح جو ہے جو آخری دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور ناس ہے، یہ جادو اور نظر بد کا علاج ہے۔ تو دشمنان دین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پر جو ہے صرف جسمانی تشدد ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو ذہنی تکلیف بھی دی، آپ پر جادو بھی کیا۔ آج بھی دین دشمن جو ہے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔
تو قرآن مجید جو ہے جسمانی تکالیف اور روحانی مسائل کے لیے شفا ہے، اس طرح ذہنی تکالیف کا بھی علاج کرتا ہے۔ جو مدینہ کے کئی ہوتی لبید بن عاصم تھا، اس نے جو ہے نبی پاک پر جادو کیا، جس کی وجہ سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض ذاتی معاملات میں یعنی تکلیف میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخری 2 صورتیں نازل فرمائی اور انہیں دم کر یعنی دم پڑھ کر جو ہے وہ دم کرنے کا بھی حکم بھی دیا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی ہر فرض نماز کے بعد جو ہے صبح و شام سوتے وقت آخری 3 صورتیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور سوتے وقت جو ہے یہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ دم کر کے جو ہے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا عطا فرما دیتے ہیں، لہٰذا محفوظ فرماتا ہے جاتا ہے شیطانی چیزوں سے۔ پھر جو ہے آخری جو صورت ہے قرآن مجید میں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمن کا تعارف انسان کو یعنی جو پھنسانے کے لیے حربے اور چالوں کا تذکرہ کرتا ہے، چاہے وہ جو چالیں چلنے والا کوئی یعنی انسانوں میں سے ہو یعنی یا پھر جنوں میں سے ہو، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے مجموعی لحاظ سے آج کا جو یہ پارہ ہے، اس میں ہمیں یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ سورۃ النبا میں قیامت کے برپا ہونے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے یقین دلایا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ کائنات ایک مضبوط نظام کے تحت چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پھر سورۃ العبس میں جو ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے واقعے کے ذریعے سبق دیا گیا کہ اسلام میں اصل قدر جو ہے وہ ایمان اور طلب ہدایت کی ہے، نہ کہ دنیاوی حیثیت کی۔ اس طرح سورۃ تکویر میں، سورۃ انفطار اور سورۃ الانشقاق میں قیامت کے ہولناک منظر جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے سورۃ المطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی ہلاکت اور گناہوں سے جو ہے وہ دلوں میں پڑنے والے زنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ البروج کے اندر جو ہے وہ آزمائش اور صبر عظیم کا جو ہے وہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ پھر سورۃ الضحیٰ، سورۃ العلم نشرہ میں جو ہے امید، تسلی اور مشکلات کے بعد آسانی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے آخری صورتوں میں جو ہے وہ سورۃ الاخلاص میں خالص توحید کا تعارف، اور سورۃ الفلق اور ناس میں جو ہے ہر قسم کے جادو، حسد، وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت پر مضبوط کریں، قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں صبر، شکر اور امید کو اپنا شعار بنائیں، گناہوں سے بچ کر دل کو جو ہے وہ صاف کریں اور زندہ رکھیں، ایمان، عمل صالح اور صبر کے راستے پر جو ہے وہ چل کے کامیابی حاصل کریں۔ تو قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچان لے، آخرت کو یاد رکھے اور اپنے عمل کو سنوار لے، وہی حقیقی میں جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 30 دنوں میں جو کچھ ہم سے جو ہے وہ لغزش ہوئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے ہمیں درگزر فرمائے، اور جو کچھ نیکیاں کرتے رہے ہیں، جو نیک اعمال قرآن کو سیکھنے کا جو ہے وہ ایک عزم کیا ہے، اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی تگ و دو کی ہے، عزم کیا، اللہ وہ جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو دعائیہ کلمات کہتے ہیں کہ جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ جو ہے ہمیں معاف فرمائے، اور جو کچھ سیکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم مشف کل مریض، اللہم مشف مرضانا مرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشفی امراضنا، یا شافی الامراض اشفی امراضنا، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ یا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، ہم بزدلی، کنجوسی سے تیری پناہ چاہتے ہیں،
اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے رذیل عمر میں جو ہے طرف لٹایا جائے، دنیا کے فتنوں سے، عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا الہ العالمین، ہماری باتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، ہم سب کو غم، سستی، کاہلی، بخیلی اور قرض اور لوگوں کے غلبے سے بچا، ہمارے اندر سے شرک، بدعت، نفاق نکال دے۔ یا رب العالمین، صلہ رحمی کرنے والا بنا، یا اللہ صلہ رحمی کرنے والا بنا، قطع تعلقی سے جو ہے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں درگزر فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے اندر سے کینہ، غرور، تکبر، حرص، تجسس، جلن، حسد، لڑائی جو ہے وہ اس جیسی تمام قسم کی برائیوں سے جو ہے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جھگڑا، بدگمانی، بد زبانی، بد نظری، بدتمیزی، بد اخلاقی، غیبت، دھوکہ دہی، بے روا روی، شکوہ، شکایت، الزام تراشی، یا اللہ سب سے جو ہے محفوظ فرما۔ یا اللہ تانہ زنی، بہتان، انا، ظلم و زیادتی، غرض کے ہر طرح کی برائیوں سے جو ہے ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو رب العالمین حاجی تروا، مشکل کشا، مختار کل ہے، اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بہت سی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں جو اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنی رحمت سے جو ہے ان کو دور فرما۔ یا اللہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں ہم سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری تمام غلطی کوتاہیوں سے جو ہے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو با مقصد بنا، یا اللہ ہماری زندگیوں کو با مقصد بنا، ہماری زندگیوں کو با مقصد بنا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے منفی خیالات، وسوسوں، مکر و فریب، نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ ایسے تمام رسوم و رواج سے جو ہے اسلام کے جو خلاف ہیں ان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ایسے تمام کاموں سے بچا جو غیر مسلم کے شعار ہیں، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی پر اکسائے، ایسی نافرمانی سے بچا جو تیری جو ہے وہ تیرے معاملات میں، تیری صفات میں جو ہے وہ یعنی کمی، اور تیری صفات کے ساتھ شریک بنانے میں جو ہے وہ اکسائے۔ یا اللہ ہماری آل و اولاد سب کو جو ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والا بنا، دلی سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں دینے والا بنا، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص فرما، ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عنایت فرما، یا اللہ ہمیں احسان جتانے کی روش سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری قربانی سب تیرے لیے ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل وہ راستہ ہے جو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ یا اللہ جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو جو ہے وہ پار لگا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو دارس دینے والے، اے صحابہ کاف کے قلوب کو مضبوط کرنے والے، سہارا دینے والے، یا اللہ ہمارے دل بھی بے صبرہ ہیں، یا اللہ ان سے جو ہے ان کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے کے اندر ہم سب کا جو ہے وہ تزکیہ فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس پورا مہینہ کے اندر تیری عبادت کرتے رہے، اپنی بارگاہ میں ہماری باتوں کو، ٹوٹی پھوٹی باتوں کو بھول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ رحمت و برکتوں والا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، اس میں جو ہے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما کے ہمارا تزکیہ فرما۔ یا اللہ قرآن کو سیکھنے کا عزم کیا، کوشش کی، احکام سیکھے، مسائل سیکھے، اے اللہ اب سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ عملی طور پر ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس قرآن کو عملی طور پر ہمیں جو ہے وہ سیکھ کر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو غلطی کوتاہی ہوئی، مسٹیک ہوئی، درگزر فرما۔ یا اللہ جو سسٹر جو ہیں وہ اپنا وقت نکال کے تیرے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتی رہیں، تیرے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہیں، اللہ ان کے دلوں کو سلامت فرما، ان کے گھروں کو سلامت فرما، ان کی مشکلات کو جو ہے وہ آسانیوں میں تبدیل فرما، ان کے گھروں کے اندر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔
یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی دلی جائز خواہشات ہیں ان کو جو ہے وہ قبول و منظور فرما، ان کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں، رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، نیک اور سارے رشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے ان کی جو ہے وہ دعائیں، دلی مرادیں اور خوشیاں جو ہے وہ خوشیوں میں جو ہے وہ تبدیل فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے اب دنیا سے جا چکا ہے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا۔ یا اللہ ہماری ایک سسٹر ہیں ان کے والد محترم جو ہیں وہ چند دن قبل اس دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما۔ ہماری ایک سسٹر جو ہیں بے اولاد ہیں، یا اللہ کل بڑی شدت کے ساتھ جو ہے دعا کے حوالے سے کہہ رہی تھی اللہ ان کو جو ہے نیک صالح جو ہے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ جتنی بھی دلی خواہشات ہیں سب کی جو ہے وہ ان کی دلی خواہش دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ تیرے آگے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، تم ناممکن کو جو ہے وہ ممکن بنا سکتا ہے۔ اے اللہ تمام دلوں کی جو ہے مرادیں جائز حلال اللہ سب کی جو ہے پوری فرما۔ یا اللہ جو سیکھا ہے جو سکھایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ صرف رسمی نہ ہو بلکہ اللہ ابدی ہو۔ اے اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے مضبوط فرما، اور اس قرآن کی جو ہے سفارش اور شفاعت ہے کل قیامت دن جو ہے وہ ہمیں نصیب اور عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا، صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، جو کچھ سیکھا ہے جو سکھایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما، جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔